اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کیا کرے۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ احکام کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو۔ اس آیت کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دو چیزوں کے متعلق سوال کر رہے ہیں، ایک شراب، دوسری چیز جوا۔ یہ دونوں چیزیں عرب کے اندر گویا کہ ایک عادت بن چکی تھی۔ شراب کے بغیر کوئی محفل، کوئی مجلس نہیں لگتی تھی، اور جوے کے بغیر ان کا دل نہیں بہلتا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معلوم کیا۔ تو جو عادت پرانی رہتی ہے وہ بہت پختہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ جیسے گزشتہ مجلس میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ بچے کو دودھ چھڑانا چھوٹے بچے کو جتنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی خراب عادت کو دور کرنا، ختم کرنا، چھڑانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے شروع ہی سے شریعت کا یہ حکم رہا ہے کہ بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، آگے چل کر بڑے ہو کر سمجھ جائیں گے اور سدھر جائیں گے۔ یہ ہماری بڑی بھول ہے، بڑی غلط فہمی۔ اگر بڑے ہو کر سمجھ جاتے، سدھر جاتے، سنور جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حدیث کے اندر 7 سال کی عمر کے بچوں کو نماز کا حکم نہیں بتاتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی عمر یا بچی کی عمر جب 7 سال کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کی تاکید کرو، نماز کا حکم دو۔ حکم کا مطلب ہی ہے آرڈر دو، نماز کا حکم دو۔ اگر 10 سال کی عمر ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشفق، بڑے مہربان، بڑے شفیق رحمت للعالمین ہیں۔ آپ انسان تو دور کی بات، جانوروں تک کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے نواسوں کو اتنا چاہتے تھے کہ چہیتے نواسے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی آ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر ان کو لاڈ پیار کر کے پھر خطبہ دینے کے لیے جاتے۔ ایسے بھی ہوا ہے، نماز کے درمیان میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیلتے ہوئے چھوٹی عمر میں سجدے میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک میں آ کر بیٹھ گئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ سے نیچے اتار دیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ علیہ السلام نے امامت فرمائی ہے۔ کہیں سفر میں جاتے تو کسی کو نائب بنا کر، کسی کو ذمہ داری دے کر جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑی عمر کے لوگ، نوجوان اور عورتیں بھی دین سیکھنے کے لیے اس وقت آیا کرتے تھے، تو چھوٹے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کر رہے ہیں، اگر کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے میں اپنی خیرات کو مختصر کر لیتا ہوں، اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بوسہ دے رہے تھے۔ اسی وقت اسی مجلس میں ایک دیہات کا رہنے والا، ایک گاؤں کا، ایک کھیڑے کا رہنے والا تھا۔ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ بوسہ بھی دیتے ہیں بچوں کو؟ آپ بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں؟ تو قبیلو سبیان، آپ بچوں کو بوسہ لیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے یہ تو شفقت ہے، یہ تو رحمت ہے، لاڑ پیار ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، ان کا بوسہ نہیں لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے دل سے رحم کو نکال لے تو میں کیا کر سکتا؟ مطلب بچوں کی محبت الگ چیز ہے، بچوں کی تربیت الگ چیز ہے۔ آج ہم محبت کے نام پر بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ آج بچوں کو غلط کام کرنے میں گویا کہ ہم بھرپور ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز پائی جاتی ہے تو ہم ٹوکتے نہیں، روکتے نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہیے، نوازوں کو اتنا چاہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ کہیں سے صدقے کے کھجور آ گئے۔ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انگلی مبارک ڈال کر منہ سے نکال کر باہر کر دیا اور کہا کہ تھوکو ہمارے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ یہ کس نہ کھایا بچہ یہ کچھ نہ کھا لیا، اس میں کیا ہو جاتا؟ نہیں، تربیت کا جب نمبر آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی اولاد کو دیکھتے تھے، نہ اپنی بیویوں کو دیکھتے تھے، بڑی سختی کے ساتھ منع کر دیا کرتے تھے، بڑی سختی کے ساتھ۔ اور ایک صحابی لے پالک بیٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھاتے ہوئے کبھی ادھر سے کھا رہے کبھی ادھر سے کھا رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، آہستہ آہستہ کھاؤ، اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں۔ پھر دوسرے موقع پر دیکھا تو وہ صرف اپنی طرف سے کھا رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر سکھایا اے لاڈیلے، دسترخوان میں اگر ایک چیز ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ، اور دسترخوان میں ایک سے زائد چیزیں ہیں تو جو پسند ہے وہ اٹھا کر کھا سکتے۔ کھانے کا طریقہ سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات سے بات نکل جائے گی، اصل مضمون رہ جائے گا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اصل کیا ہے؟ تربیت۔ تو بچپن میں جو غلط عادت، غلط صحبت کی وجہ سے جو خراب عادتیں مضبوط ہو جاتی ہیں، بڑی آئندہ چل کر بڑی مشکل ہوتی ہے ان عادتوں کو دور کرنا، ان عادتوں کو چھڑانا۔ ایسے ہی عرب کے اندر یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی تھی، اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی بیٹھک ایسے نہیں کہ وہاں شراب نہ ہو، ایسا کوئی نہیں سکتا۔ یہ سے ایک عمدہ قسم کی، یہ سے ایک عمدہ کوالٹی کی شراب ہے۔ گزشتہ مجلس میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم سے وہ عادت چھڑانے کے لیے اللہ نے فوراً آرڈر نہیں دے دیا شراب چھوڑ دو، شراب حرام ہے ایسا نہ بکر۔ اس آیت، یہ پہلی آیت ہے
شراب کے نقصان کو بتانے کے لیے عقل مندوں کو اشارہ، العاقل تکفیہ الاشارہ کو، عقل مند جو ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ اشارہ سمجھ لیتا ہے کیا بولنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے اشارے سے بتا دیا کہ دیکھو وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو کچھ فائدہ بھی ہے، اس طرح بتا دیا. کھل کر اللہ نے یہ نہیں بتایا. پھر آپ کو بتایا گیا، پھر بھی شراب ایسی چل رہی تھی. ایک موقع آیا، صحابہ کی دعوت ہوئی، دعوت میں شراب پینے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا. اب نماز پڑھاتے ہوئے نماز میں سورہ کافرون کسی انصاری صحابی کو سامنے کھڑا دیا. نماز میں سورہ کافرون پڑھتے ہوئے وہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافروں میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں تمہارے بتوں کو سب نہیں مانتا کر بول کر اس میں صاف وضاحت ہے. سو اب وہ صحابی کی زبان سے لا 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 شروع میں جو لا ہے لکھا، وہ لا چھوڑ کو کیا کر دیا انہوں نے، کیا پڑھ دیے، اعبد ما تعبدون پڑھ دیا. میں تمہارے بتوں کو میں نہیں مانتا ہوں کر بول ہو گیا. نعوذ باللہ. اب نماز فاسد ہو گئی. اب پیچھے دوسرے صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوا، دعوت تھی، وہ دعوت میں شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی، شراب میں مست تھے، پی لے خوب، نماز کا وقت آ گیا، بالکل نماز میں جا کھڑ گئے. اب اس کے بعد دیکھے بولے ایسی صورت حال ہو گئی. اب اللہ نے فوراً آیت اتاری، سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اب یہاں ایک سیکنڈ آرڈر، فرسٹ آرڈر تو یہ، فرسٹ حکم تو اشارہ کیا اس میں گناہ ہے، نفع بھی ہے لوگوں کو، لیکن اس کا گناہ نفع سے بڑھ کر ہے. گناہ جو ہے اس کا جو نقصان ہے نفع سے بڑھ کر نقصان ہے. ایک آدمی ایک جگہ انویسٹ کرتا ہے، اب اسے معلوم نفع تو ملتا لیکن نفع سے بڑھ کر نقصان اس میں زیادہ ہے. بولے تو اسی جگہ انسان وہ انویسٹ کرتا اس لیے وہاں جگہ وہ اسی جگہ پیسہ لگاتا اس لیے. اللہ بتا دیے نہیں نقصان اس میں زیادہ ہے، پھر بھی بعض لوگ یہ کرے تھے، نماز کے اندر ایسی حرکت ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتائے، نماز کی حالت میں یہ سب کام کرنے کو، یہ شراب پی کر نشہ کر کر نماز نہیں پڑھ سکتے ایسا کر بول کر یہ آیت اتری. ابھی کھل کر بات نہیں آئی. پھر چند دن کے بعد اور ایک مسئلہ پیش آ گیا اور ایک قصہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی نے دعوت کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف یا کسی دوسرے صحابی نے. اب اس میں شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی، شراب پی کر ہر ایک اپنے خاندان کی تعریف کرتا تھا. ہمارا خاندان ایسے تھے، ہمارے بابا ایسے تھے، ہمارے بابا کے پاس جیسے یہ تھے وہ تھے بول کر عربی اشعار میں، عربی شعر میں قصیدے پڑھتے تھے. ایسا ہوتا تھا. اب ہوتے ہوتے اپنے خاندان کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے خاندان کو گرا کو بات کرنا ہی تھا. ایک انصاری صحابی کیا کیے، اٹھا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں ان کی ہڈی تھی کیا پتہ نہیں، مارتے ہی زخمی ہو گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے نبی ایسا ہوا، ایسا قصہ ہوا. اب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کھل کر آپ حکم بتا دیجئے، کھل کر وضاحت کر دیجئے. کیونکہ پہلے تو آپ نفع کم نقصان زیادہ کر کر بتائے. پھر دوسرا آرڈر کیا آیا، نماز میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ نہ کو، نماز پڑھو نہ کو بولے. پھر دیکھے تو ایسا چھولک ہے، اب کھل کر بتائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پارے
ساتھ کی شروع نہیں مطلب پارے 7 میں پہلے صفحہ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت بتا رہے سورہ مائدہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، اور تیر حصے وہ سب جوے کی شکلیں، والازلام، بت جو جوے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کی طرف سے گندی چیزیں ہیں، فاجتنبوہ، اس سے مکمل بچو.